السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے بھجوائی گئی سمری پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے دستخطوں کے بعد جنرل عاصم منیر پاکستان کے نئے آرمی چیف مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان فوج کے موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں اور وہ فوج کی کمانڈ جنرل عاصم منیر کو سپرد کر دیں گے۔ اس سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے درمیان زمان پارک لاہور میں ملاقات ہوئی، جس سے مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی سمیت ملک کے تمام سیاسی معاملات زیر بحث آئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے زخموں کا معائنہ کرنے کے بعد شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر خالد نیازی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے زخم تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں اور وہ ایک ہفتے تک مکمل طور پر چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر خالد نیازی کا کہنا تھا کہ سفر کے لیے عمران خان پر کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ انہیں ٹانگ پر زیادہ وزن نہیں ڈالنا ہوگا۔ عمران خان کو ورزش کا بھی بتایا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مشورے کے بعد عمران خان لانگ مارچ کے سلسلے میں 26 نومبر کو لاہور سے راولپنڈی روانہ ہوں گے۔ طالبان کی نیکیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام کی وزارت نے بدھ کو بتایا کہ افغان دارالحکومت میں سینکڑوں لاؤڈ اسپیکر نصب کیے گئے ہیں تاکہ نمازیوں کو نماز میں شرکت کی ترغیب مل سکے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ سینکڑوں خالی دکانوں اور دیگر غیر استعمال شدہ عمارتوں کو حال ہی میں مساجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ ہر ایک کو اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے کا موقع مل سکے۔ امریکہ میں آج وفاقی تعطیل ہے کیونکہ ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ یا یوم تشکر منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب امریکی اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ اکٹھے ہو کر خصوصی دعوت اور ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں اور زندگی کی نعمتوں کی بہتات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس تہوار کو امریکی معاشرے میں انتہائی مقام حاصل ہے۔ اس خصوصی تہوار کے کھانوں میں میز پر مرکزی حیثیت مرغ کی طرح کے مگر اس کے سائز سے کافی بڑے ایک پرندے ٹرکی کو حاصل ہوتی ہے، جس کے ساتھ مکئی، پھلیاں اور کئی دوسری ڈشز بھی رکھی جاتی ہیں۔ اس موقع پر امریکہ بھر میں لاکھوں ٹرکی قربان کیے جاتے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں بدھ کے روز ایک روسی راکٹ ایک ہسپتال کے میٹرنیٹی ونگ پر گرا، جس کے نتیجے میں ایک نوزائیدہ بچہ ہلاک اور ایک ڈاکٹر شدید زخمی ہو گیا۔ رات کو ہونے والے دھماکے نے چھوٹے شہر کے اس ہسپتال کو اینٹوں کا ڈھیر بنا دیا اور طبی سامان کمپاؤنڈ میں بکھر گیا۔ یوکرینی حکام دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ روس کی جانب سے یوکرین کے شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے فضائی حملوں کے خلاف کارروائی کرے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمترا کولیبا نے جمعرات کو ٹویٹ کیا کہ روس غیر مسلح شہریوں کے خلاف انتہائی بزدلانہ اور وحشیانہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کے اس بیان سے پہلے صدر ولادیمیر زیلنسکی ویڈیو کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ روسی میزائلوں نے ہسپتالوں، اسکولوں، نقل و حمل کے اہداف اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین دنیا کی طرف سے انتہائی سخت رد عمل کا منتظر ہے۔
اقوام متحدہ میں روس کے سفیر ویزیلی نیبنزیا نے یوکرین اور اس کے مغربی حامیوں کی طرف سے اس بیان کو غیر محتاط دھمکیاں اور الٹیمیٹم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ روسی فضائی حملوں سے بدھ کے روز یوکرین کے متعدد شہروں بشمول دارالحکومت کیف میں بجلی بند ہو گئی، اور حکام نے بتایا کہ ایک فضائی حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یا IAEA نے کہا کہ یوکرین کا زاپورژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ ایک بار پھر بیرونی بجلی تک رسائی سے محروم ہو گیا، اور اسے اپنے ہنگامی ڈیزل جنریٹرز پر انحصار کرنا پڑا، جو اسے ری ایکٹر کولنگ اور دیگر ضروری جوہری تحفظ کے لیے درکار ہیں۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل ماریانو گروسی نے بارہا یہ کہا ہے کہ جوہری پلانٹ کے قریب لڑائی روک دی جائے تاکہ جوہری تباہی کے امکان سے بچا جا سکے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امریکہ نے یوکرین کے بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری رہنے کے بعد اعلان کیا کہ وہ کیف کو مزید $400 ملین مالیت کا گولہ بارود اور جنریٹر بھیج رہا ہے، جس کے بعد 9 ماہ سے جاری جنگ کے دوران امریکی امداد کی رقم $19 بلین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے ایرانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف طاقت کے غیر ضروری اور غیر مناسب استعمال کو روکیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ایک اجلاس سے آج جمعرات کو خطاب کرتے ہوئے ترک نے کہا کہ ایران انسانی حقوق کے مکمل بحران سے دوچار ہے۔ انہوں نے کونسل کو بتایا کہ حکام نے مظاہرین کے خلاف براہ راست گولہ بارود، آنسو گیس اور لاٹھیوں کا استعمال کیا ہے، اور مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کونسل میں ایران کے نمائندے نے تحقیقات کے بارے میں ہونے والی بحث کو شرمناک اور مایوس کن قرار دیا۔ اس سے قبل جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا باربک نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری تمام کوششیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو جرأت اور وقار کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل جرمنی اور آئس لینڈ کی طرف سے پیش کی گئی اور درجنوں دیگر ممالک کی حمایت سے ایک تجویز پر بحث اور ووٹنگ کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد ایران میں مظاہروں کے دوران انسانی حقوق کی نگرانی کے لیے آزاد تفتیش کاروں کی ایک ٹیم تشکیل دینا ہے۔ جنیوا میں ہونے والا اجلاس ایران پر مظاہرین کے خلاف کارروائی پر دباؤ ڈالنے کی تازہ ترین بین الاقوامی کوشش ہے۔ پولیس اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ورجینیا والمارٹ کے ایک مینیجر نے ملازمین کی معمول کی میٹنگ سے پہلے ہینڈ گن نکالی اور بریک روم میں وحشیانہ فائرنگ شروع کر دی، جس سے 6 افراد ہلاک اور کم از کم 6 زخمی ہو گئے۔ 4 روز میں ملک کی یہ دوسری ہائی پروفائل اجتماعی شوٹنگ تھی۔ چیساپک میں پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح شخص نے بظاہر خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، کیونکہ انہیں وہ مردہ حالت میں ملا۔ اس کی شناخت 31 سالہ آندرے بنگ کے طور پر کی گئی، جو رات کی ٹیم کا لیڈر تھا اور سن 2010 سے والمارٹ کے ساتھ تھا۔ منگل کی رات کی جانے والی شوٹنگ کا کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ وہاں کام کرنے والی ایک خاتون برائنا ٹائلر کا کہنا ہے کہ اسٹاک کا انتظام دیکھنے والی ٹیم بریک روم میں جمع ہوئی جب بنگ نے عملے پر گولی چلا دی۔ چین میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کووڈ کیسز وبا کے آغاز کے بعد دوبارہ بڑھ گئے ہیں، حالانکہ حکومت کی جانب سے سخت لاک ڈاؤن اور سفری پابندیوں پر مشتمل زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ چین کی 1.4 بلین کی بڑی آبادی اور وبا کے عروج پر مغربی ممالک میں دیکھے جانے والے کیسز کے مقابلے میں یہ تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن بیجنگ کی کووڈ کے لیے سخت پالیسی کے تحت کیسز میں معمولی اضافے سے پورے شہر بند ہو سکتے ہیں اور متاثرہ مریضوں کو سخت قرنطینہ میں رکھا جا سکتا ہے۔ چین کے نیشنل ہیلتھ بیورو نے کہا کہ بدھ کے روز ملک میں 31,454 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جن میں 27,517 علامات کے بغیر ہیں۔
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔